حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، یہ اللہ جل شانہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو یہ امتیاز بخشا کہ اس نے ہمیں دوہری زندگی عطا کی. ایک زندگی مرنے سے پہلے کی ہے، دوسری زندگی مرنے کے بعد کی ہے. ہم انسانوں کو اس نے حیات جاوید عطا کی ہے، ابدی ہمیں بنایا ہے، یعنی ہمارے لیے فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے. زندگی کے مرحلے یقیناً مختلف ہیں، لیکن یہاں بھی زندگی ہے، وہاں بھی زندگی ہے، دنیا میں بھی زندگی ہے، آخرت میں بھی زندگی ہے. فرق یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں خود سے اپنے کو بنانا ہے، چاہے آرام کی زندگی یا تکلیف کی زندگی، یہ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے. جنت کی زندگی یا جہنم کی زندگی. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. اس کی چاہت تو یہی ہے کہ اس کے سب بندے بہشت میں جائیں، جنت میں جائیں. لیکن جنت خود کمانا پڑے گی، کسب کرنا ہے. جنت عطائی یا وہبی نہیں ہے. ہاں، اللہ نے اس کے لیے انتظام ضرور کیا ہے، بندوبست ضرور کیا ہے، سہارا ضرور دیا ہے ہمیں. انہی انتظامات میں سے ایک انتظام یہ ہے کہ انسان اپنے کو تقوی سے آراستہ کر لے. تقوی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. تقوی آخرت میں انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے. تقوی کے ذریعے ہی آخرت کی زندگی کامیاب بنائی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے تقوی کیسے پیدا ہو، اس کا بھی اللہ نے بندوبست کیا، اس کا بھی اللہ جل شانہ نے انتظام کیا ہے. تقوی ہی کے لیے عبادتوں کو فرض کیا، تقوی ہی کے لیے روزہ جیسی خاص عبادت اللہ نے ہمیں عطا کی. تو تقوی ہماری زندگی کا سب سے اہم ترین موضوع ہونا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں سب سے زیادہ غور کرنا چاہیے. سب سے زیادہ جو لائق توجہ ہے، مستحق توجہ ہے، وہ تقوی ہے. کہ ہے کیا یہ تقوی؟ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں؟ ہم تقوی کے کس درجے پر فائز ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے متقین کے اپنے خطبہ نمبر 193 میں 110 صفات بیان کی ہیں. مولا متقین کے صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صبروا ایاما قصیرہ اعقبتہم راحتا طویلہ. انہوں نے اس دنیا میں مختصر سی مدت میں صبر سے کام لیا. اس کا نتیجہ طویل مدت کا آرام ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے، تھوڑی سی ہے. آخرت کی زندگی طویل زندگی ہے. تجارت مربحہ، صاحبان تقوی نے بڑی فائدہ بخش تجارت کی ہے. چند دنوں کا، چند برسوں کا صبر، چند برس تکلیفوں کا تحمل، تکلیفوں کو برداشت کر لینا، ہمیشہ ہمیشہ کے آرام کی خاطر. تو یہ تجارت مربحہ بڑی فائدہ بخش تجارت ہے. یسرہا لہم ربہم، یہ تجارت متقین کے لیے ان کے پروردگار نے فراہم کی ہے. تو یہاں پر موضوع گفتگو صبر ہے.
کہ متقین کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دنیا میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ خوب کیا ہے صبر؟ صبر کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ صبر کا شمار ان لفظوں میں ہے جن کے ساتھ بہت ناانصافی کی گئی ہے۔ انسانیت دشمنوں نے ان کے حقیقی معانی کو مسخ کر کے اپنے ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے ان الفاظ کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنائے رکھا ہے۔ تقویٰ بھی انہی، صبر بھی انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ اسلام اور انسانیت دشمنوں نے پہلے صبر کو اس کے حقیقی معنی سے منحرف کر کے اسے جعلی معنی کا لباس پہنایا، اور پھر اسی جعلی معنی کو بنیاد بنا کر صبر کی دعوت دینے والے مذہب کو بدنام کرنے اور لوگوں کو اس سے دور کرنے کی غرض سے اس کے خلاف انہوں نے جنگ چھیڑ دی۔ صبر کا حقیقی معنی، اصلی معنی مشکلوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر ہتھیار نہ ڈالنا ہے، میدان سے نہ بھاگنا ہے، مصائب و آلام کی پرواہ کیے بغیر انسانی و شیطانی دشمنوں کے مقابلے میں میدان میں ڈٹ جانا ہے۔ لیکن ان دشمنوں نے یہ باور کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پر زیادتی کرتا ہے تو آپ خاموشی سے اسے برداشت کر لیں۔ زیادتی کرنے والا چاہے کوئی شخص بھی ہو، حالات چاہے جیسی ہوں۔ اگر کوئی آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، آپ چپ چاپ اسے سہ لیں، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں۔ اس کے بدلے میں اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ اس من گھڑت معنی کا اتنا پرچار کیا گیا کہ بہت سے نادان مسلمانوں نے بھی اسے باور کر لیا۔ ان دشمنوں نے مذہب کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور اس پر تابڑتوڑ حملے کرنے لگے کہ جب یہ مذہب صبر کی دعوت دیتا ہے، یعنی مذہب ظالم پرور ہے، مذہب ظالم اور ستمگروں کا سہارا ہے، مذہب ترقی کی راہ میں روڑا ہے، مذہب سماج کے لیے افیم کے مانند ہے جو قوموں کو غفلت کی نیند سلا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب صبر کی دعوت دیتا ہے، اور صبر کا معنی میدان سے ہٹ جانا، ظالموں کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دینا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے رونما ہونے سے پہلے علماء کو یہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا تھا کہ مذہب افیم نہیں ہے، مذہب قوموں کو غفلت کی نیند سلانے کا کام نہیں کرتا، مذہب قوموں کی پسماندگی کا سبب نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی لبنان اور فلسطین وغیرہ میں ظلم و ستم کے خلاف مسلمان مجاہدوں کی تحریک اور ان کے ثبات قدم نے ان اعتراضات و الزامات کا گلا گھونٹ دیا اور انہیں دنداں شکن عملی جواب دے دیا کہ وہی مذہب جو صبر کی تلقین کرتا ہے، اسی مذہب نے سامراجیوں کے دانت کھٹے کر دیے ہیں اور ان پر ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ وہ ابھی تک تلملائے پھر رہے ہیں۔ اسی مذہب نے جو صبر کی دعوت دیتا ہے، اسی مذہب نے خوخار ستمگروں کے مقابلے میں مظلوموں کو سیسا پلائی دیوار کی طرح میدان میں کھڑا کر دیا ہے اور ان ظالموں سفاک حکمرانوں کی آنکھوں سے نیند چھین کر ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔
کیا ایسا مذہب افیم ہو سکتا ہے؟ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے؟ امریکی اور روسی ماڈرن اسلحوں کے مقابلے میں ہاتھوں میں صرف پتھر ہونے کے باوجود میدان میں ڈٹے رہنے کا حوصلہ دینے والے مذہب کو قوموں کو خواب غفلت کی نیند سلانے والا مذہب کہا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا مذہب ان صفات کا حامل ہے؟ یہ مذہب جس صبر کی دعوت دیتا ہے اس کا معنی ذلت قبول کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ظلم و ستم کو جڑ سے مٹانے کے لیے ہر طرح کی مشکل و مصیبت برداشت کرنے کے لیے میدان میں ڈٹے رہنا ہے اس صبر کا مطلب۔ قرآنی الفاظ کے معانی کی سب سے قدیمی اور سب سے معتبر کتاب المفردات راغب، اس کتاب میں صبر کا معنی ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے: الصبر الامساک فی الضیق۔ صبر کا مطلب ہے مشکل اور تنگ حالات میں میدان میں رکے رہنا، بھاگنا نہیں۔ اخلاق کی مستند ترین کتاب جامع السادات میں ملا محمد مہدی نراقی مرحوم صبر کی تعریف بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: الصبر ثبات النفس وعدم اضطرابها في الشدائد والمصائب۔ صبر یہ ہے کہ نفس انسان مشکل حالات میں، مصیبتوں کے ہنگام میں ثابت قدم رہے، مضطرب اور بے چین نہ ہو، بأن تقام معها بحيث لا تخرجها عن سعة الصدر وما كان عليه قبل ذلك من السرور والطمأنينة۔ مشکلات اور مصائب کے باوجود اس طرح سے حالات کا مقابلہ کرے کہ مشکلات و مصائب میں گرفتار ہونے سے پہلے والے سرور و سکون و اطمینان قلب اور وسیع و ظرفی و سعہ صدر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ ہے صبر۔ روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے سوال کیا: فما تفسیر الصبر؟ یہ جبریل صبر سے کیا مراد ہے؟ جبریل جواب دیتے ہیں: تصبر فی الضراء کما تصبر فی السراء۔ جس طرح سے آپ خوشی کے موقع پر، صحت و عافیت و تندرستی کے زمانے میں جس طرح سے آپ میدان میں ڈٹے رہتے ہیں، اسی طرح سے برے حالات میں، تکلیف کے حالات میں، مصیبتوں کے زمانے میں بھی میدان میں ڈٹے رہیے۔ فلا يشكو حاله عند الخلق بما يصيب من البلاء۔ صبر یہ ہے کہ جو مصیبتیں اس پر پڑ رہی ہیں، جن بلاؤں میں وہ گرفتار ہو گیا ہے، ان کے سامنے جا کر کے رونا نہ روئے، اس کا گلہ اور شکوہ نہ کرے، ان کے آگے آنسو بہانے رونے کے بجائے مردوں کی طرح سے ڈٹ کر کے ان حالات کا مقابلہ کرے۔ یہ صبر ہے، یعنی ہر حال میں ثابت قدم رہے، مشکلوں سے گھبرا کر، دشمنوں کی طاقت سے مرعوب ہو کر ذلت کا جوا اپنی گردن میں نہ ڈالے۔ قرآن و احادیث صبر کے فضائل اور اس کے مفید نتائج سے بھری ہوئی ہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جن میں صبر کا حکم ہے، صبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، صبر کا ثواب بیان کیا گیا ہے، اور جو اس سے اچھے نتائج نکلتے ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل آیت 96 میں ارشاد ہوتا ہے: وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جن لوگوں نے صبر اختیار کیا ہے، ہم انہیں ان کے صبر کی جزا دیں گے،
ہم انہیں صبر کا انعام دیں گے، ہم انہیں صبر کرنے پر ثواب دیں گے۔ کون سا اجر، کون سا ثواب؟ بہترین عمل کا ثواب دیں گے۔ آخر عمل کئی قسم کا ہوتا ہے نا، ہے تھوڑا اچھا ہے، درمیانے درجے کا اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا ہے ہم انہیں بہترین عمل کا ثواب دیں گے۔ یعنی قرآن کی آیت کی روشنی میں صبر بہترین عمل ہے۔ سورہ رعد آیت 32 آیت 22 اور 23 میں ارشاد ہوتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جن لوگوں نے صبر اختیار کیا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ آخر کبھی ہم صبر اختیار کرتے ہیں دنیا کے خاطر، اہل دنیا کے لیے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جن لوگوں نے صبر اختیار کیا ہے، جو میدان میں ثابت قدم ہے، میدان میں ڈٹے ہوئے، ان کی تعریف کے لیے نہیں، تالیوں کی خاطر نہیں، نعروں کی خاطر نہیں، پیسوں کی خاطر نہیں، اپنے رب کی خوشی کے لیے میدان میں جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ وَانفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے، سرًا وعلانیہ، چپکے چپکے بھی کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی انجام دیتے ہیں۔ وَيَدْرُؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور گناہوں کو دور کرتے ہیں اطاعت کے ذریعے۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان افراد کے لیے آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات، ان کے لیے آخرت میں جنتیں ہیں، یدخلونہا، تو جنت میں وہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، وہ آئیں گے اور ان کی نسلوں میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے شوہروں میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے، ماں باپ میں سے، جس کسی نے بھی اچھا کام کیا ہے وہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم، اور جنت میں فرشتے ان کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ من کل باب، ہر دروازے سے آئیں گے۔ معلوم ہے جنت میں 8 دروازے ہیں، 8 دروازے سے فرشتے ان کی خدمت میں آئیں گے، آ کے کہیں گے سلام علیکم، آپ پہ سب سلام ہو۔ کیوں یہ فرشتے آئے ہیں؟ کیوں فرشتے انہیں آ کر کے سلام کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے بما صبرتم، سلام ہو تم پر اس وجہ سے کیونکہ تم نے صبر اختیار کیا دنیا میں۔ فنعم عقبی الدار، تمہارے لیے آخرت میں بہترین ٹھکانہ موجود ہے۔ تمام اعمال حسنہ، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، انہوں نے انفاق بھی کیا ہے، بہت سارے نیک کام انجام کیے ہیں، عمل صالح بہت سارے انجام دیے ہیں، لیکن فرشتے کس لیے ان کے پاس آئے ہیں؟ فرشتے کیوں انہیں سلام کر رہے ہیں؟ کس بنا پہ سلام کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کی بنا پہ نہیں، روزہ رکھنے کی بنا پر نہیں، حج بجا لانے کی بنا پر نہیں، خمس کی بنا پر نہیں، جہاد کی بنا پر نہیں، بما صبرتم، تمام اعمال حسنہ میں سے فرشتے صرف ان کی صفت صبر کو ستائش کا سبب بتا رہے ہیں، کیونکہ صبر ہی تمام نیکیوں کی جڑ ہے، تمام نیکیوں کی بنیاد یہی صبر ہے۔ صبر اگر نہ ہوگا تو انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے۔ جتنا صبر کا گراف اوپر ہوتا جائے گا اتنے ہی اعمال صالحہ کا گراف بھی بڑھتا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا؟ ایمان کی تعریف بتائیے۔ آپ نے فرمایا ایمان یعنی صبر۔ اگر صبر نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کی اساس، ایمان کی بنیاد، ایمان کا سرچشمہ، ایمان کی جڑ صبر ہے۔ مگر کون سا صبر؟ میدان سے ہٹنے والا نہیں، میدان میں ڈٹنے والا صبر۔ سورہ انفال آیت 65 میں صبر کو طاقت میں اضافے کا سبب بتایا گیا ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں، اگر آپ کے پاس طاقت کم ہے، اگر آپ کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے، لیکن آپ کے اندر صبر کی صفت اگر پیدا ہو گئی ہے تو آپ کی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ قرآن کے لفظوں میں 10 گنا اضافہ ہو جائے گا آپ کی طاقت میں، اگر آپ صبر کی دولت سے مالا مال ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر
آپ مومنوں کو تیار کریں، آمادہ کریں جنگ کے لیے۔ ظاہر سے بات ہے جس وقت حکم دیا جا رہا ہے جنگ کا، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی تھی، اسلحے بھی ان کے پاس کوئی خاص نہ تھے، مقابل میں دشمنوں کی تعداد بہت بڑی تھی۔ میرے خیال میں جنگ حنین کے علاوہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد دشمنوں سے زیادہ نہیں تھی۔ مختصر سی تعداد ہے، تھوڑے سے افراد ہیں، اور حکم ہو رہا ہے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ میدان میں جائیں، جنگ کریں۔ یا اللہ، تھوڑے سے لوگ کیسے جنگ کریں گے؟ جواب ملتا ان یکم منکم 20 صابرون، تعداد کم ہے، تم اپنے کو صفت صبر سے تو آراستہ کر سکتے ہو، یہ تو تمہارے بس میں ہے، یہ تو تمہارے اختیار میں، چلو تعداد تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن صفت صبر اپنے میں پیدا کرنا۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تمہارے درمیان 20 صابر لوگ ہوں گے، 20 افراد ہوں گے جو دولت صبر سے مالا مال ہوں گے، یغلبوا 200، یہ 20 200 پہ بھاری ہوں گے، یعنی صبر آ جانے کے بعد ان کی طاقت میں 10 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں، آج بھی ہے۔ صدر اسلام کے مسلمان اگر دولت صبر سے مالا مال ہو گئے، نعمت صبر سے فیض یاب ہو گئے، تو ان کی طاقت 10 گنا بڑھ جائے گی۔ آج کا مسلمان بھی اگر انہی صفات سے آراستہ ہو گیا، اس کی طاقت بھی 10 گنا بڑھ سکتی ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تمہاری تعداد 100 ہوگی اور صابر ہوں گے تو تم غالب آ جاؤ گے 1000 کافروں پر، 100,000 پر، یعنی وہی 10 گنا کا فرق ہے۔ خوب، تو صبر اس آیت میں طاقت میں اضافے کا سبب ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ جل شانہ کے خاص بندوں کی 12 ممتاز صفتیں بیان ہوئی۔ اللہ کے بندوں میں یہ 12 ممتاز صفتیں پائی جاتی، پورے سورہ فرقان کے اندر یہ صفات بکھری ہوئی ہیں۔ 12 صفتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید میں سورہ فرقان کی 75ویں آیت میں جنت کی صورت میں ملنے والے انعام، اب ان کو جو یہ مومنین یا اللہ کے خاص بندے جن میں 12 صفات پائی جاتی ہیں، قرآن کہتا ہے انہیں جنت ملے گی۔ مگر جنت کیوں ملے گی؟ ان 12 صفات کی بنا پر جنت ملے گی؟ ان کے اندر 12 صفات پائے جاتے ہیں؟ نہیں، انعام کا سبب جو ہے وہ صبر کو بتایا گیا ہے، کیونکہ انہیں کیوں یہ انعام مل رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ کیونکہ اگر صبر نہ ہوتا تو یہ ان 12 صفات سے آراستہ بھی نہ ہو سکتے، ان 12 صفات سے آراستہ ہونا ناممکن تھا۔ قدم قدم پر مشکلات و مصائب کا سامنا انہیں راستے سے بھٹکانے کے لیے کافی تھا۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ افراد ان کے اندر 12 صفات پائی جاتی ہے، یہ اللہ کے خاص بندے، انہیں آخرت میں جنت میں بہترین علاقہ، بہترین نقطہ بہشت کا ان کو دیا جائے گا۔ کیوں دیا جائے گا؟ بما صبروا، اس لیے دیا جائے گا کہ انہوں نے صبر سے کام لیا ہے۔ یعنی اگر ان میں صبر نہ پایا جاتا، ان 12 صفات کی بنا پر ان کو یہ انعام نہیں مل رہا ہے، بلکہ انعام صبر کی بنا پر ان کو دیا جا رہا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت میں جہاں پر وہ رہیں گے ان پر ہمیشہ درود و سلام بھیجا جاتا رہے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ بیان بھی اسی آیت کی تشریح ہے۔ امام فرماتے ہیں علیکم بالصبر، تم پر صبر اختیار کرنا لازم و واجب ہے۔ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، کیونکہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہوا کرتی ہے۔ لا خیر فی جسد لا رأس معه، جس بدن کے ہمراہ سر نہ ہو اس بدن کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس سے کوئی عمل نہیں انجام پا سکتا ہے، بلکہ اس کو تو سوائے قبرستان کے حوالے کرنے کے کوئی اپنے گھر میں رکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔
بدن کی قیمت اسی وقت ہے جب اس کے ہمراہ سر ہو. ولا فی ایمان لا صبر معه. اسی طرح سے اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی خیر نہیں ہے اس ایمان میں جس کے ہمراہ صبر نہ پایا جاتا ہو. رسول خدا کا یہ جملہ کہ صبر ہی ایمان ہے اس آیت کی روشنی میں مزید واضح ہو جاتا ہے کہ اگر صبر نہ ہوگا تو ایمان بھی نہ ہوگا، صبر نہ ہوگا تو یہ 12 صفات بھی نہیں پائی جائیں گی. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام صبر کے سلسلے میں فرماتے، اس کے آثار، اس کے نتائج کے بارے میں، الصبر یناظل الحدثان. صبر حوادث کو دور کر دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ صبر ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو آنے والے حوادث سے بچا لیتی ہے. توجہ فرمائیے، اگر مسلمان صہیونیوں کی جارحیت کے مقابلے میں شروع ہی سے ڈٹ گئے ہوتے اور شدائد و مصائب کے خوف سے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے، شدائد و مصائب کے خوف سے گھٹنے نہ ٹیکتے ہوئے صبر و ثبات قدم سے کام لیا ہوتا تو آج عالم اسلام ان مشکلات کا شکار نہ ہوتا جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ علامت الصابر فی ثلاث. اگر پہچاننا ہے کسی انسان کو کہ یہ صابر ہے یا نہیں، 3 پہچان اس کے بیان فرما رہے ہیں. اولها اللہ یکسل. پہلی پہچان یہ ہے جو صابر ہوتے ہیں وہ کاہل نہیں ہوتے. صبر کا وہ معنی جو سامراجیوں نے مشہور کیا تھا اس کو اس سے ملائیے. وہ کہتے تھے جی ہر جگہ پہ چپ رہ جانا، خاموش رہ جانا، ظلم و ستم کے مقابلے میں نہ ڈٹنا، ظالموں کے لیے راستہ کھول دینا، وہ تو کاہلوں کی علامت ہے. پیغمبر فرماتے کہ صابر وہ ہے جو کاہل نہیں ہے، جو سستی نہیں کرتا، ہمیشہ چست چاق و چوبند ایکٹیو فعال رہتا ہے. والثانیہ اللہ یزجر. دوسری علامت یہ ہے کہ صابر کبھی غم و اندوہ میں مبتلا نہیں رہتا، منہ بنائے، سر جھکائے، زانوؤں پہ سر رکھے ہوئے غمزدہ بیٹھا رہنے، یہ صابر کی علامت نہیں ہے. والثالثہ اللہ یشکو من ربہ عز وجل. دوسری یہ تھی کہ صابر جو بھی واقعہ پیش آ گیا اس کے اوپر غمناک نہیں ہوتا، غمزدہ نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہو گیا، اللہ نے ہمیں ایسے اس میں کیوں مبتلا کر دیا، اب منہ لٹکائے بیٹھا ہوا ہے. اور تیسری یہ ہے کہ وہ اللہ سے شکوہ بھی نہیں. آخر 2 قسم کے افراد ہیں نا. بعض افراد مصیبتوں وغیرہ پڑھنے کے بعد منہ لٹکائے جگہ بیٹھ جاتے ہیں، کڑ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں، زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اور کچھ وہ تو شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اے اللہ، کیا تیرے مسلمان ہی اس قابل رہ گئے تھے کہ فلاں ظالم کو تو نے ہمارے اوپر یہ جو ہے مسلط کر دیا، وہ ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہا ہے اور تو اسے ختم بھی نہیں کرتا. شکوے کی مدد نہیں. صابر کبھی شکوہ نہیں کرتا ہے خدا سے، کیونکہ صابر ہمیشہ میدان میں ڈٹا رہتا ہے اور اسے اس بات کا پورا یقین رہتا ہے کہ دیر سویر فتح و ظفر ہمارے قدم چومے گی، کامیابی ہمیں ملے گی. ان آیات و روایات سے صبر کا حقیقی مفہوم واضح ہو گیا اور دشمن ساز معنی کی حقیقت بھی آشکار ہو گئی. دشمنوں نے یہ معنی اس لیے گڑھا تھا کہ مسلمانوں کی جان، مال، ناموس، بیت المقدس، مکہ، مدینہ، کربلا، نجف، قازوین، سامرہ وغیرہ پر صہیونیوں اور دشمنوں کا قبضہ ہو جائے اور کوئی اس کے خلاف چھو بھی نہ کرے، کسی قسم کا احتجاج بھی نہ ہو، بلکہ ان کو یہ سبق دیا جائے کہ اگر تمہارے ایک رخسار پر تماچا مارے تو احتجاج کرنے کی بجائے دوسرا رخسار بھی اس کے سامنے پیش کر دو. لیکن خدا کا شکر ہے
کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی صبر کا قرآنی مفہوم اور اس کی عملی تفسیر بھی سامنے آ گئی اور دشمنوں کا ناطقہ بند ہو گیا۔ علماء اخلاق نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں اور انہوں نے یہ تقسیم معصومین کی احادیث کی روشنی میں بیان کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ الصبر اما صبر علی المصیبہ او علی الطاعہ او عن المعصیہ، صبر یا مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے، یا صبر اللہ کی اطاعت کی راہ میں کیا جاتا ہے، یا صبر گناہوں سے بچنے کے وقت کیا جاتا ہے۔ وَهَذَا الْقِسْمُ الثَّالِثُ، یہ تیسری قسم یعنی گناہوں کے وقت صبر، اعلی درجۃ من القسمین الاولیین، یہ ان دونوں قسموں کے مقابلے میں اس کا رتبہ سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ اعلی ہے اور سب سے زیادہ اسی کی اہمیت ہے۔ حدیث کی تشریح میں عرض کر سکتا ہوں کہ یہ دنیا چونکہ تضاد اور ٹکراؤ کی جگہ ہے، تزاحم کی جگہ ہے، مصائب و آلام کا سامنا یہاں فطری سی بات ہے، دنیا کی نعمتوں کے حصول کا لازمہ ہے۔ دیکھیے، پھول توڑنے کی کوشش کرتے وقت کانٹوں کے چبھنے کا ہر آن امکان ہوتا ہے، چھتے سے شہد نکالتے وقت شہد کی مکھیوں کے ڈنک مارنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دنیا کا گلشن کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا کو دنیا کے لیے حاصل کرنا چاہیں یا دنیا کو آخرت کے لیے، مشکلوں کا سامنا بہرحال کرنا پڑے گا۔ مولا کا ارشاد ہے دنیا محفوفۃ بالبلاء، دنیا بلاؤں اور مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے، ہم چاہے طالب دنیا ہوں یا طالب آخرت، دونوں ہی صورتوں میں مصائب و آلام سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اور اس مقام پر صبر و ثبات قدم کے بغیر مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ مصیبتوں کے وقت صبر کی بھی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ انسان کو مصیبت و بلا میں گرفتار کرنے والوں کو سزا دینا اور اس سے انتقام لینا ممکن ہے۔ مصیبتیں جو ہم پر آتی ہیں تو اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ جو مصیبتیں ہم پر آئیں، جو لوگ ہم پر مصیبتوں کے آنے کا سبب ہیں، ان سے ہم انتقام لے سکتے ہیں، انتقام لینا ممکن ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ انتقام لینا ممکن نہ ہو، چاہے وہ مصیبت میں مبتلا کرنے والا انسان ہو یا حادثات زمانہ ہو۔ پہلی صورت میں جہاں انتقام لینا ممکن ہے، انتقام لینے اور سزا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معاف کر کے درگزر کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں اس نے جہالت میں تکلیف پہنچائی ہو یا عمدن جان بوجھ کر، آخر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نادانی میں تکلیف پہنچاتے، کچھ نہیں جان بوجھ کر کے عالماً اور آمدن تکلیف پہنچاتے۔ دونوں ہی صورتوں میں معاف کر دینا انہیں بہتر ہے، اگرچہ سزا دینے کا حق بھی محفوظ ہے، سزا دے سکتے، انتقام لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے انہیں معاف کر دیا تو ہمارے معاف کر دینے اور صبر کر لینے کی وجہ سے شاید وہ شرمندہ و پشیمان ہو کر ان کی آنکھیں کھل جائیں، بیدار ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے مرید و شیدا بن جائیں، جبکہ انتقام لینے کی کوشش سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ حریف میں اور بھی زیادہ ضد بڑھ جائے گی۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو سورہ مزمل آیت نمبر 10 میں حکم دیا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا،
اے میرے حبیب یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ اس پر صبر کیجئے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہیں نظر انداز کر دیجئے، ان سے دوری اختیار کر لیجئے. سورہ نحل آیت 126 میں عام مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر تم انہیں سزا ہی دینا چاہتے ہو ان مجرموں کو جنہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تو دے سکتے ہو، تو جتنی انہوں نے تکلیف تمہیں پہنچائی ہے اتنی ہی تکلیف تم انہیں پہنچا سکتے ہو، تم ان سے انتقام لے سکتے ہو، تمہیں بدلہ لینے کا پورا حق موجود ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور دوسرا آپشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں معاف کر دو، صبر سے کام کرو، درگزر کرو. لَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تم اگر یہاں پر صبر سے کام لیتے ہوئے درگزر کرو گے تو یہ صابروں کے لیے بہترین بات ہے. البتہ یاد رہے بعض جگہوں پر صبر کرنا، مجرموں کو معاف کر دینا، درگزر کرنا حرام ہے. یہ ہر جگہ کے لیے حکم نہیں ہے. مثلا کوئی شخص ہمارے بچے کا ہاتھ پیر کاٹنا چاہتا ہے، ہم خاموش بیٹھے اسے کاٹنے دیں؟ اپنی ناموس پر حملہ کرنے دیں؟ ایسے مواقع پر صبر اور خاموشی نہ صرف یہ کہ باعث اجر و ثواب نہیں ہے بلکہ باعث عذاب و عقاب ہے. یا اگر ہمارے سکوت و خاموشی سے ظالم کی جرأت ظلم میں اضافہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہم اپنی شرافت کی بنا پر خاموش ہو گئے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کمزور ہیں، ہم طاقتور، ہماری طاقت سے ڈر کے یہ چپ ہو گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں. اگر اس کی جرأت ظلم میں اضافہ ہوتا ہے اس وقت بھی یہ سکوت و صبر جائز نہیں ہے، بلکہ اسے صبر کہنا بھی غلط ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں، ہر چیز کا حق بیان کیا ہے، فرماتے ہیں حق من ساءک، جس شخص نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس کا حق یہ ہے کہ ان تعفو عنہ، اس کو معاف کر دو. وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ، لیکن اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہاں پر معاف کر دینا مفید فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے، اس کے جرأت ظلم میں اضافہ ہوگا. آج اس نے اگر ایک شخص پہ ظلم کیا ہے، خاموش رہ جائیں گے، کل 10 اشخاص پہ ظلم کرے گا، اس کے ظلم میں اضافہ ہوتا جائے گا. اگر ایسے حالات ہیں انتصرتا، تو وہاں پر معاف نہیں کرنا ہے، وہاں بدلہ لینا ہے، وہاں اس کو سزا دینا ہے. ان مقامات کے علاوہ جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں، عفو و درگزر اچھی بات ہے، قابل مدح و ثنا ہے، اور انسان کی روحانی عظمت و شرافت کی دلیل ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان وغیرہ جیسے ظالموں کو سزا نہیں دی، ان کو یہ جو ہے معاف کر دیا. مصیبتوں کی دوسری قسم جہاں انتقام لینا ممکن نہیں ہے، ایسے موقع پر ضروری ہے کہ انسان خدا، اس کی معین کی ہوئی تقدیر اور اس کی مصلحتوں پر اپنے ایمان اور یقین میں اضافہ کرے، یہاں تک کہ مشکلات کو برطرف کرنے کا کوئی راستہ سامنے آ جائے. رسول خدا کی ایک دعا ہے، فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اسألک من الیقین ما یحون علی مصائب الدنیا، اے خدا میں تجھ سے یقین کا وہ حصہ طلب کر رہا ہوں جو دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان بنا دیتا ہے. جناب داؤد اپنے بیٹے جناب سلیمان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحبان تقوی کے 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ جو نہیں ملا ہے ان کو اس پر حسن توکل سے کام لے. دوسری پہچان یہ کہ جو مل گیا ہے اس پر حسن رضا سے کام لے. جو مل گیا راضی خوش، اللہ نے جو دیا ٹھیک دیا، کوئی شکوہ نہیں ہے. مل جانے والوں کے اوپر جو چیزیں نہیں ملی ہیں اس کا گلہ نہیں ہے، جو چیزیں مل گئی ہیں
اس کو بھی ہم کافی سمجھتے ہیں اور راضی ہیں اس کے اوپر. اور تیسری علامت یہ ہے کہ جو ہاتھ سے چلا گیا اس پر حسن صبر، بہترین صبر کا نمونہ پیش کریں ان چیزوں پر جو ہاتھ سے چلی گئی ہیں. اللہ کی سے شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، خدا نخواستہ دین سے دل برداشتہ نہ ہو جائیں. مولا فرماتے ہیں کہ متقین کی پہچان یہ ہے، متقین کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا میں صبر سے کام لیتے ہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اور آپ کو صبر کی نعمت عنایت فرمائے اپنے صحیح اور حقیقی معنی میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.